بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، امت مسلمہ کے حال میں اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ فتنہ دجال۔ فتنہ دجال ایک بہت ہی خطرناک اور سنگین اور بھیانک فتنہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بار بار دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور اس کی سنگینی آپ نے بتائی۔ تو صحابہ جب اس فتنے کے بارے میں سنا کرتے تھے رو پڑتے تھے، یعنی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے معمولی سمجھا ہوا ہے، لیکن پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں اعمال بتائے ہیں۔ اگر تو ہم وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ فتنہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ایک حدیث پیش کروں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ تم یہ عمل لازمی کرنا۔ تو مخاطب صحابہ تھے جو قیامت تک کے آنے والے، یعنی کہ اپنے امتیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اپنا نصیحت فرما دی۔ آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں کیا درج ہے۔ تو حدیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ قاری بابر حفیظ .1 جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں۔ آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے، یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے عربی کی عبارت آ گئی، اس کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد میں ہو، یعنی جب نماز وہ پڑھ رہا ہو، تشہد پہ پہنچ جائے، تو تشہد پڑھنے کے بعد اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ 4 دعائیں ضرور کرے۔ وہ کون سی دعائیں ہیں؟ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، من عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، اور من فتنۃ المحیا والممات اور مرنے اور زندہ ہونے، یعنی کہ زندگی موت کی جو آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، موت کی سختی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا من شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے کے شر سے میں اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ عربی کی دعا ہے، اس کو آپ یاد بھی کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، تشہد کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا لازماً کیا کریں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو یہ مستند کتاب کی حدیث ہے، صحاح ستہ میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ناظرین ہمیں ہر چیز سے حفاظت کے اعمال بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں دجال کے فتنے کا بھی، اس کے شر سے بچنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول لازماً بنائیں۔ یہ بہت مختصر سی دعا ہے، بہت مختصر سی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں گے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئے فرمودات کے مطابق ہم دجال کے فتنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی مہربانی سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے، اس کو یعنی کہ فرصت نہیں ہے کہ وہ ان دعاؤں کو یاد ہی کر لے۔ میں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، کوئی اتنی بڑی اتنی لمبی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کو یاد کرنے سے اور اس کو نماز کے اندر پڑھنے سے اللہ رب العالمین جو ہے دجال کے فتنے سے آپ کی اور میری حفاظت فرمائیں گے، اگر ہم اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں۔ تو اس کے اوپر میرے ناظرین کون سے پیسے لگتے ہیں، اس کے اوپر کون سا آپ کا یا میرا خرچہ آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں ہر چیز بتا دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو فالو کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جو باتیں آپ نے ہمیں بتا دی ہیں ان کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کا ایمان بنا ہوگا، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس عمل کو آپ نے لازماً کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔